الرحمن الرحیم۔ کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ، متقی بھی اس کے حق کے ساتھ، یعنی کبھی کبھی کا تقوی نہیں، ہمیشہ متقی بن کے دکھاؤ۔ ہر جگہ تمہیں اللہ یاد رہے، صرف مصلی پہ اللہ کو نہ ڈھونڈنا، بلکہ بازاروں میں بھی اللہ تمہیں یاد رہے، آفسوں میں بھی تمہیں اللہ یاد رہے، گھر میں بھی یاد رہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تمہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے۔ الم یعلم ان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ دیکھتا ہے؟ بس یہ احساس کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جتنا یہ شدید ہوتا چلا جائے گا اس کے نتیجے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے بھائی؟ تقویٰ کیا ہے؟ کوئی پائچے اونچے کرنے، داڑھی لمبی چھوڑنی ہے، ہاتھ میں تسبیح لینی ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ کوئی نشانیوں کے بعد ہی متقی کوئی کہلائے گا؟ نشانیاں کپڑوں کی نہیں ہونی چاہیے، نیتوں کی ہونی چاہیے۔ تمہارا انداز بتائے گا کہ تمہارے ذہن میں کیا گزرتا ہے۔ اپنے حلیوں سے متقی بننے کی بہت سارے، ویسے ہی پیکنگ کا دور ہے بھائی جی، پیکنگ کا دور ہے، جس کا ڈبہ اچھا ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ تو اسلام ڈبہ پیک نہیں بنانا چاہتا، کردار سے بتاؤ، رویے سے بتاؤ، تمہاری چال بتائے گی کہ تم کون ہو، تمہارا انداز بتائے گا کہ تم کون ہو، بتانا نہیں پڑے گا کہ تم کون ہو۔ علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، کام بتائے کہ کس کا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل تقوی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اگر بازار سے گزر رہے ہوں گے تو انہیں بتانا نہیں پڑے گا۔ بھائی دیکھیے، علم کا اظہار دنیا دو چیزوں سے کرتی ہے نا، یا قلم سے یا زبان سے۔ یا قلم سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یا زبان سے اظہار ہوتا ہے یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ زبان سے نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کردار سے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ خبردار بولنا نہیں کہ تم کون ہو، تمہارا انداز بتائے گا کہ تم کون ہو۔ تو تقوی کبھی کبھی کا نہیں، ہمیشہ کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو قربتاً اللہ بول کے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، پھر وہ مصلی پہ جا کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتا دوں، بہت سو کو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، بہت سو کو تو مکے جا کر بھی اللہ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اللہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اے انسان تو اپنے اوپر غور کر لے، اللہ نے اپنی ساری نشانیاں تیرے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ لوگ کہاں کہاں جا کے اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ نے تو خود ہمارے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ صرف یہ ہمارے آنکھوں کی ساخت کے اوپر اگر ہم غور کر لیں کہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکوں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھووں کو قرار دیا، پھر آنکھوں کے اندر اللہ نے جو چربی رکھی ہے اس کی حفاظت کے لیے پانی بھی نمکین رکھا۔ آنسو جو ہے نمکین ہے، اللہ نے اس کو سنبھال لے، چربی سڑ جائے گی اگر اسے نمک نہیں لگاؤ گے تو۔ یہ چربی ہے نا مریا، ہم چربی سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، میں غلام محمد بہر میڈیکل کالج میں یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے گیا، سب ڈاکٹر تھے، کوئی پہلے سال کا شاگرد تو کوئی پروفیسر، سارے ڈاکٹروں سے بات کرنی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں مولوی آدمی، میں ڈاکٹروں سے کیا بات کروں، تو تھوڑا سا ہی غور کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر کا موضوع باڈی ہے، ڈاکٹر باڈی سے، بدن سے متعلق غور کرتا ہے، ساری تحقیق اس کی بدن ہوتا ہے، بدن پہ وہ جتنی تحقیق بڑھاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے جو باڈی سے متعلق جو ائمہ اہل بیت نے باڈی سے متعلق فرمایا ہے وہ تو میں بتاؤں گا نا، تو
تو میں نے ائمہ کی وہ حدیثوں کو ایک جگہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ذہن میں لے کر آؤں کہ جو اماموں نے بدن سے متعلق فرمایا ہے. تو مولا علی کا پہلے میں نے قول سنایا. اس قول کے سننے کے بعد 4 ہندو ڈاکٹروں نے مجھ سے خطاب کے بعد ملتے ہوئے کہا، پہلے تو پوچھا یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ. کون سی کہاں ہے، کب چھپی ہے کتاب یہ؟ میں نے کہا جی 1400 سال پرانا کلام ہے مولا کا، اور 1000 سال پہلے اس کو ترتیب دیا گیا تھا. 1000 سال پرانی کتاب ہے. تو اگر میں ان سے 300 سال بھی کہہ دیتا نا تو وہ ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل جاتا. جب میں نے کہا یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے، کہنے لگے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہاں کہاں ملتی ہے. وہ جب ساری باتیں سمجھ لیں تو کہنے لگے پھر آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ باڈی سے متعلق گفتگو اگر کوئی 1400 سال پہلے کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا یہ جانتا ہے کہ باڈی کے اندر فنکشن کیا ہے، اللہ نے نظام کیسا قرار دیا ہے، یہ خود جانتا ہے کہ یہ کیسا بنایا گیا ہے. والا فرما رہے ہیں یتکلموا بلحم، مجھے تعجب ہے کہ انسان کی خلقت کے اوپر تعجب ہے کہ یہ چربی سے، یتکلموا بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے زبان پر ایک مقالہ لکھا تھا. زبان 6 انچ کی ہوتی ہے. یہ 6 انچ کی زبان، اچھا ہر ایک کی زبان اس کے بارڈر کے مطابق ہے. ہر ایک کی زبان اللہ نے اس کی باڈی کے مطابق رکھی ہے. اگر میری باڈی پر اللہ کسی 7 فٹ کے بدن والے کی آنکھیں لگا دیتا تو میں ہی بدصورت ہو جاتا. ہر ایک کے اعضاء اس کے تناسب سے اللہ نے رکھے ہیں. اگر چھوٹے بڑے رکھ دیتے اللہ کسی کے جی چھوٹے سے چہرے والے کی ناک اگر بڑے چہرے والے کے والی لگا دیتا تو کیا حال ہوتا ہے اس کے چہرے کا. بد سے بدصورت انسان بھی آئینے کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی سے اس نے سن بھی لیا ہوتا ہے نا تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، تو آئینے کو دیکھ کے کہتا ہے میری آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اس کی نہیں دیکھی. پھر بھی اللہ کے خلاف نہیں بولتا، اپنے آپ کو تسلیہ دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے. زبان یہ 6 میرا موضوع زبان نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. یہ 6 انچ کی زبان، اس کی جو نوک ہے نا آگے کی جو نوک، اس کا کام ہی کچھ اور ہے. 1 انچ کے بعد اس کا کام دوسرا شروع ہو جاتا ہے. 1 انچ کے بعد اس کا کام تیسرا شروع ہو جاتا ہے. 1 انچ کے بعد اس کے بعد اس کا کام کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. بظاہر 6 انچ کی ہے مگر اس کے 6 مختلف کام ہیں. زبان سب کی گوشت کے لوتھڑے کی ہے مگر کوئی سندھی بولتی ہے تو کوئی پنجابی بولتی ہے، کوئی فارسی بولتی ہے تو کوئی عربی بولتی ہے. یہ جملے میرے مولا حسین کے ہیں دعائے عرفہ کے اندر کہ یا اللہ ہمیں تیرے کرم اور تیری کرشمے قدرت کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مختلف الالوان اور مختلف الالسن قرار دیا ہے، مختلف زبانیں بولنے والا تو نے قرار دیا ہے. جی مولا فرما رہے ہیں یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظرو بشہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ جو میری آنکھ اور آپ کی آنکھ نظر آ رہی ہے ہم اس سے نہیں دیکھتے، اس کے درمیان جو ڈاٹ ہے اس کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے. علی مولا فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یہ جو کان میرا اور آپ کا نظر آ رہا ہے ہم اس سے نہیں سنتے، اس کے تو بڑے کام ہیں. اس کا ایک کام تو ہمیں چلانا بھی ہے. ایک کان اگر کٹ جائے تو ہمارا بیلنس بھی کٹ جاتا ہے. جی یہ ہم 2 پیروں والے جانور ہیں. اگر یہ 2 کان ایسے نہیں ہوتے ہمارے تو ہم چلنے میں ہمیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی. 2 کام ہمارے پیر کر رہے ہیں، دو چلنے میں 2 پیر مدد کر رہے ہیں اور 2 کان مدد کر رہے ہیں. یہ ہم اس ظاہری کان سے نہیں سنتے. علی کہہ رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. ہمارے کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بج رہی ہیں تو ہم سن رہے ہیں. میں ایک عیسائی نہج البلاغہ پڑھنے والے کا مقالہ پڑھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہج البلاغہ علی کا کلام اول سے آخر تک 300 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے پہ مجھے احساس ہوا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور میں 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. جملہ اس کا بڑا حسین ہے. وہ کہتا ہے میں نے علی کو 300 مرتبہ پڑھا ہے
اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ساری کائنات یا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے۔